کا دیکھا ہے جب سے کمر نے، گرگ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے، نکلتا ہے موقع چھپاتے چھپاتے میرے آقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روزمرہ کے اپنے کاموں میں ہوں گے اور نماز اور قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے ہوں گے، اور غریبوں کی ضرور مدد کیا کریں۔ صبح اٹھ کر جو بھی آپ کو ملے ان کو ضرور آپ صدقہ جاریہ کر دیا کریں، کسی کو ناشتہ کھلا دیا کریں اور کسی کی مدد کر دیا کریں ضرورت مند کی، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں ہماری کلاس میں اور آدھے بچوں کو ہم پڑھا چکے ہیں، ان کو چھٹی بھی دے دی ہم نے، کیونکہ بچے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم زیادہ دیر بٹھا بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے بچوں کو ہم نے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ظہر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا دیکھا تو پاؤں سے ہلا کر فرمایا، یہ انداز جہنمیوں کا ہے، جو جیسے ہم الٹا ہو کے لیٹ جاتے ہیں، اکثر ہماری عادت ہوتی ہے الٹا لیٹنے کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ الٹا مت لیٹا کریں، جو ہماری اسلام اجازت دیتا ہے جس طریقے سے لیٹنے کا اس طریقے سے لیٹا کریں، اور یہ الٹا ہونے کا انداز جو ہے یہ جہنمیوں کا ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی سونے کے انداز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ الٹا ہو کے جو بھی بندہ سوتا ہے اس سے منع فرمایا ہے، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکاری اور دھوکہ بازی کی سزا دوزخ ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہمارے سامنے سے دھوکہ بازی کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا بھی ہے تو اس چیز پہ چلتے ہی نہیں ہیں، قائم ہی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ راستہ دوزخیوں کا ہے۔ اللہ پاک سب مکاری اور دھوکہ بازی سے ہمیں بچائے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم مال و دولت کے ذریعے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے۔ دیکھیں البتہ تمہارے عمدہ کیا ہے، البتہ تمہارے عمدہ اخلاق اور مقامات کے وقت عمدہ پیشانی سے ملنا لوگوں کے دل جیت۔ ظاہری بات ہے جب ہم اپنی دولت کے ذریعے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے دل ہم نہیں جیت سکتے ہیں، اور ہمیشہ وہ غم زدہ بھی ہو جاتے ہیں، جو ظاہر کچھ ایسے پریشانی میں ہوتے ہیں، اور ہم گاڑی موبائل یہ سب چیزیں ان کو دکھاتے ہیں یا پیسے ان کے سامنے ہم نکالتے ہیں، جب اپنی بہت ساری چیزوں کا ان کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جن سے ملیں دل سے ملیں اور ہنستے ہوئے ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں۔ آپ کے دروازے پر بھی کوئی آئے تو مسکرا دیا کریں، کیونکہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور عمدہ اخلاق، جو ہماری زبان جو ہوتی ہے، ہماری اخلاق جو اللہ کو بھی پسند ہے، اور اس کے مقام بھی ظاہری بہت اچھے ہیں، اور اللہ کو بہت پسند ہے اس چیز کو کہ اللہ پاک
کہتے ہیں جس سے ملو اخلاق سے ملو، اور خندہ پیشانی سے ملنا لوگوں کے دل کو جیت لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم چہرے پہ اپنے مسکراہٹ لاتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں ان کو بتاتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو ہم مسکراتے ہوئے ملتے ہیں تو ان کا دل ہم ویسے ہی جیت لیتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی میٹھی زبان والا ہے، انہوں نے ہمارا دل جیت لیا اور ہم ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو ہماری اخلاقاً جو ہمارے بہت سارے دوستیاں ہیں جن سے، تو ہماری جو لیڈیز بھی دوست ہیں بہت ہم سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، تو ہمیں ان کے دولت کے پیچھے نہیں، ان کی زبان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اخلاق کی دولت سے مالا مال کرتے، اور جن سے ملیں آپ دل سے ملیں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تھوڑی سی بیان سورہ مریم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر عنيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المریم مکی ہے اور اس میں 98 آیاتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانج ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، یہ میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اس طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیں۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چکا ہونے کے 2-3 راتوں تک
کسی شخص سے بول نہ سکے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قول کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إلیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے۔ اس وحی کے دولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرد ایام کی تجویز تمہیں پڑی ہوئی تھی یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارے اندر فرشتوں کو بول کے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکا۔ جب ہمارا یہ جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، ہماری جب پیدائش کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خود شرم آ جاتی ہے کہ ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اور ہم کتنے جھگڑیلو ہیں، کتنے ہم فساد پھیلانے والے ہیں اور کتنی ہم تکبر کرنے والے ہیں کہ ہمارے جب ہم اپنی پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں دنیا میں، ہم خالی اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، ہدایت کے لیے ہے، اور سب کو بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے قرآن میں بھی کہ تم لوگوں کو میں نے مٹی سے بنایا ہوا ہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، خالی مٹی کے پتلے ہو جس میں روح پھونکا گیا ہے۔ اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے انسان ہو گئے ہیں، کتنی دولت آ گئی ہے ہمارے پاس۔ تو آپ اپنی پیدائش کو ضرور پڑھا کریں قرآن، اور اپنے بارے میں ضرور پڑھا کریں کہ اللہ پاک نے کس چیز سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء نبی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑی تھے کہ بڑی اور یہی ہمیشہ اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ خفیہ دعا اس لیے کی ہے کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تزیہ و نبات اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ انہیں بے وقوف نہ قرار دیں کہ یہ بوڑھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے جبکہ اولاد کے تمام ظاہری مکانات ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ مراد ضعیف و کبر بڑھاپے کا اظہار، اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقط ان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری منصنعت ارشاد نہیں سنبھالے تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس منصت کا اہل نہیں، نتیجن میرے قرابت دار بھی تیرے راستے سے گریز و انفار نہ اختیار کر لیں۔ اپنے پاس کا مطلب یہی کہ ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اپنے فضل و کرم سے مجھے اولاد سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا۔ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میرے خود بڑھاپے اور کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بھانج ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے کہ جو لکڑی سوکھ جائے اسے انین کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا
دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قطعاً مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجھے نصیحت سے حرص کرتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ راتوں سے مراد دن اور رات ہوں، سویین کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیرے زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب ہیں۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں اللہ کی تسبیح و توحید تنزیہ کا خصوصی اہتمام ہے، یعنی اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور جب وہ کچھ بڑا ہوا، وہ گواہ بھی بچہ ہی تھا، اسے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کتاب سے مراد توریت ہے، یا ان پر محسوس نازل کر دیا کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں۔ دیکھیں اللہ پاک سے جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں، سورہ مریم میں نے ابھی پڑھا ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بول دیا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو بیٹا میں عطا کروں گا۔ تو وہ ان کی بیوی بھی بھانج تھی اور خود بڑھاپے میں تھے، اور وہ حیران ہو گئے کہ اس عمر میں مجھے کیسی اولاد ہوگی اور کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا سکتا ہے، اور اکیلے دعا مانگنے سے مقصد یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہم جب دعا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر یہ اولاد مانگ رہا ہے۔ تو اس کے مراد یہی کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ پاک سے دل سے کریں، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ پاک چاہے تو آپ کو کسی عمر میں بھی اولاد عطا کرے گا اور آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور صبح اور شام تسبیح کا بھی یہی معنی ہے کہ دو فجر اور عصر کی آپ نماز پڑھیں اور خوب دعائیں کریں فجر اور عصر میں، کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب بھی ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، مگر کچھ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں بہت دیر سے قبول ہوتی ہیں، مگر اللہ پہ آپ ضرور یقین رکھا کریں، اپنے دل پہ یقین رکھا کریں کہ میں نے جو اللہ پاک سے مانگی ہے جائز دعا ہے میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اللہ پاک میری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پہلے بھی میں نے دعا کی تھی تو اللہ پاک نے میری دعائیں رد نہیں کی، میرے مقدر میں جو ہے وہ ضرور اللہ پاک دے گا، اور جتنی مقدر میں میری اولاد ہے وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک غفور درگزر ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ پاک سے آپ ضرور مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز ہمارے دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور آپ مجھے لائک کر دیجیے گا۔ جو ہمارے چینل دیکھتے ہیں، ہمارے نئے جو بھائی بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میری طرف سے اللہ حافظ۔